بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 39 ہے اور تاریخ آج 26 ہے 26 جنوری، اور ٹاپک ہمارا ہے سورۃ نور کی روشنی میں حسن معاشرت۔ قرآن کریم حسن معاشرت کی تلقین اور تاکید کرتا ہے۔ دین اسلام کا مسلمہ اصول ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان حسب و نسب، امیر و غریب، حاکم محکوم، صحت مند معذور کی بنیاد پر فرق اور امتیاز جائز نہیں۔ اسلام کے نظام معاشرت میں ہر شخص مساوی سلوک کا حقدار ہے، بلکہ وہ معاشرے کے معذور اور نچلے طبقات کی دیکھ بھال کی خصوصی تاکید کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بار بار معذور اور پسماندہ طبقات سے بالخصوص حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے، جیسے سورہ نور میں آیا کہ اے مومنو، تم پر کوئی حرج نہیں اگر اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے دادا کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنے پھوپھیوں گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد میں ہوں، یا اپنے دوستوں گھروں میں، یا اس پر کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعا خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے، بڑی برکت اور پاکیزہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے۔ پھر آگے ہے کہ شان نزول آیت کا پس منظر اور شان نزول کے متعلق مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں اہل عرب میں بعض قبائل کی معاشرت یہ تھی کہ ہر ایک الگ کھانا لے کر بیٹھنا اور کھانے کھائے، وہ مل کر ایک جگہ ہی کھانا کھانا برا سمجھتے تھے، جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں آج بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے برعکس بعض قبیلے کھانا کا برا جانتے تھے کہ فاقہ کر جاتے ہیں، اگرچہ کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہو۔ تو یہ آیت اس طرح ان کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے تھی۔ نزول آیات کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے مولانا اصلاحی لکھتے ہیں کہ جب گھروں کے اندر جانے کے لیے پردے کی کچھ پابندیاں عائد کی گئیں تو جو پیچھے بیان ہوئی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اسلام سوشل آزادیوں کو محدود کرنا چاہتا ہے، کہ خاص اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں بھی آپ کو شخص آزادی اور بے تکلفی کے ساتھ نہیں آ جا سکتے۔ بہت سے لوگ جو معذور تھے اپنی مجبوری کے سبب اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں ہی کے گھروں میں گزارا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب ان کی آزادی محدود ہوگی۔ تو دور و جہالت میں چونکہ غیر محدود آزادی لوگوں کو حاصل رہی تھی، اس وجہ سے ان کے مقابلے میں اتنی پابندی بھی بعض ضیاع پر شاق گزری۔ تو اس طرح لوگوں کے شبہ کو دور کرنے کے لیے وضاحت فرمائے گی کہ بعض احتیاطی پابندیوں کو عائد کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اندھے لنگڑے یا مریض اپنے تعلق کے سہارے سے محروم ہو جائیں، اور نہ یہ کہ مطلب ہے کہ عزیز و اقربا اور دوستوں کے ساتھ معاشرتی روابط منقطع ہو جائیں، بلکہ حسن معاشرت کی تعلیم دی کہ لوگ ایک دوسرے کے ہاں آئیں جائیں، ملیں جلیں، کھائیں پئیں۔ انفرادی طور پر بھی ان تقریبات میں، اجتماعی طور پر بھی ان چیزوں پر پابندی نہیں مطلوب ہے۔ جو چیز بھی ہے وہ سب لوگ گھروں میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مبارک اور پاکیزہ طریقہ سلام دعا ہے، جس سے باہمی تعلقات کی خوشگواری میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ حسن معاشرت میں مذکورہ آیات مبارکہ میں حسن معاشرت کے لیے مندرجہ ذیل امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اول یہ کہ آیت کے دو حصوں میں پہلے حصہ بیمار، لنگڑے، اندھے، اس طرح کے دوسرے معذور لوگوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عام لوگوں کے بارے میں۔ نمبر دوم یہ کہ قرآن کے اخلاقی تعلیمات سے اہل عرب کی ذہنیت میں زبردست انقلاب واقع ہوا تھا۔ پھر ہے کہ سوم یہ کہ ان میں اپنے گھروں میں کھانے کا جو ذکر تھا وہ اجازت دینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ذہن نشین کرنے کے لیے ہے کہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ہاں کھانا ایسا ہے جیسے اپنے ہاں کھانا، ورنہ ظاہر ہے کہ اپنے گھروں سے کھانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے خلاصہ ہے کہ الغرض مذکورہ آیات میں اہل ایمان کو حسن معاشرت کے لیے بہترین ہدایت دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت ہے کہ اہل ایمان کو باہمی مل جل کر کھانا چاہیے، اکٹھے کھانے میں باہمی الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، معاشرتی روابط میں اضافہ ہوتا ہے، نیز خیر و برکت کا بھی وسیلہ ہے۔ پھر ہے کہ ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے۔ کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا
کہ ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھتے ہو۔ صحابہ نے اس بات میں جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کی کہ اکٹھے مل کر کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ بعض لوگ کبر و بڑائی کی بڑی بری عادت میں مبتلا تھے اور وہ معذور لوگ مثلا اندھے لنگڑے مریض کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو سمجھتے تھے، اور ان کو تلقین کی گئی تھی کہ ان کے معذوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ تاکہ تم پر کوئی تنگی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں فراغ اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ اگر قریبی رشتہ اور باب دار احباب اور لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں مختار بنائے ہیں ان گھروں میں جا کر کھانا کھاؤ گے تو تم معذوروں کو بھی ساتھ لے جاؤ اور ان میں کوئی حرج نہیں۔ گو کہ اکٹھے کھانا باعث برکت ہے، مستحسن ہے، لیکن ہر وقت واجب اور ضروری نہیں۔ قبلہ کنانہ کے ایک شاخ بنو المر کے معمول اور طریقہ تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، صبح شام تک بھوکے رہتے انتظار کرتے تھے، آخر مایوس ہو کر شام کو کھانا کھاتے تھے۔ لہٰذا اس غلو سے بھی روکنے ہوئے فرمایا کہ الگ الگ کھانے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں، مقصد اہل ایمان میں الفت، محبت، اتحاد اور یگانگت پیدا کرنا ہے اور نیچے نیچی کا خاتمہ کرنا ہے، اونچ نیچ کا خاتمہ کرنا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے پاس کھلے دل سے جاؤ، انہیں سلام کرو، دعا دو اور ایک مبارک طریقہ اور پاکیزہ سنت اور انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا بہترین تحفہ ہے۔ یہ آج آپ کے ٹاپک جو تھے سورہ نور کے وہ ختم ہو گئے، کل سے پھر جو ہے انشاءاللہ ہم گرامر کریں گے۔ ہاں جی، آپ کی تقریباً یہ جو ہے نا آپ کی بک ختم ہونے والی ہے، تو آپ کا یہ گرامر کا پورشن آپ کو شروع تو کروایا ہوا تھا، یہ یہاں سے یہاں تک ہو گئی تھی آپ کی، یہاں تک آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اس مفعول کی گردان جو ہے یہ آپ نے پڑھ لی تھی، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، یہاں سے فعل اور اس کی اقسام یہاں تک ہم نے پڑھنا تھا۔ پچھلے مہینے جب ہم آن لائن ہمارے ریگولر کلاسز تھیں تو آج یہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو بھی، کہ فعل اور اس کی اقسام۔ تعریف: فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے، اس میں 3 زمانوں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ 3 زمانوں: فعل ماضی، مستقبل اور ہے، جیسے کاتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے۔ پھر اس میں اقسام آ جاتی ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو گزشتہ زمانے میں ظاہر کیا جائے، جیسے کاتبہ، قتلہ۔ پھر آگے فعل مضارع ہے، وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو زمانہ حال میں یا مستقبل میں ظاہر کیا جائے، جیسے یرجعو وہ واپس آیا۔ فعل امر ہے، پھر فعل امر وہ ہے جو کسی کام کے کرنے کا حکم یا طلب پائی جائے، جیسے اجلس، لا یکتب۔ اسی طرح پھر آگے فعل نہیں ہے، وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا، نہیں سے مراد نہیں نہ ہے کہ نہ کرنے کو ہم دیا جائے، درخواست پائی جائے، جیسے لا تنظر تم انتظار نہ کرو، لا یکتب تم نہ دیکھو۔ پھر آگے اس میں گردان جیسے ہے ضربہ، ضربن سے ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ضربن اس ایک شخص نے مارا، ضربہ ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربتو ضربنا۔ پھر اسی طرح آگے فعل ماضی قریب ہے، کہ ماضی قریب جو ہے بنانے کا طریقہ کہ ماضی مطلق سے کہ ہر صیغے سے پہلے صرف قد کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی فعل ماضی قریب میں باقی سارا زمانہ اسی طرح رہتا ہے، اعراب وغیرہ گردانے، لیکن صرف پہلے قد کا استعمال کر دیا جاتا ہے، اور قد جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے، صرف قد لگانا ہوتا ہے فعل ماضی قریب میں، جیسے قد ضربا، قد ضربا، قد ضربو، قد ضربت، قد ضربتا، قد ضربنا، قد ضربتا، قد ضربتما، قد ضربتم، قد ضربتی، قد ضربتما، قد ضربتما، قد ضربتنا، قد ضربتو، قد ضربنا۔ اسی طرح پھر جو فعل ماضی بعید ہوتا ہے، فعل ماضی آج ہم سیکھ لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہم نے آج فعل ماضی ہے کہ بعید میں جو ہے وہ کانا لگتا ہے، کہ کانا جیسے کانا وہ بدلتا رہتا ہے، کاف الف نون الف نا، کانا یہ اپنے زمانے کے مطابق بدلتا رہتا ہے، جیسے اعراب بدلیں گے اسی طرح یہ بھی بدلے گا، جیسے کانا ضربا، کانا ضربو، کانو ضربو، کانت ضربز، کانتا ضربتا، کننا ضربنا، کنتا ضربتا، کنتما ضربتما، کنتم ضربتم، کنتی ضربتی، کنتما ضربتما، کنتنا ضربتنا،
کن تو ضرب تو کننا ضربنا، یعنی جیسے فعل ماضی بدلے گا اسی طرح یہ بھی سمجھے دو گردانے ایٹ اے ٹائم یہ ہو جاتے ہیں کانا کے، اور اس کو فعل ماضی بعید بولتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہاں تک آج ہو گیا، کل انشاءاللہ فعل ماضی مطلق پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک